اس آدمی سے بڑھ کر جو اپنے نفس کو قابو کر کے خدا کی نافرمانی کو چھوڑ کر اپنے نفس کا مالک ہو جائے، اس سے زیادہ کوئی طاقتور اور بہادر نہیں۔ گناہ ایک ذلیل گھر ہے جو اپنے رہنے والوں کو کسی بھی آفت سے نہیں بچاتا، اور جو اس میں پناہ لیتا ہے اس کی حفاظت نہیں کرتا۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، اس انتظار میں نہیں کہ وہ تمہاری نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان لوگوں میں شمار نہ ہونا جو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن جس بات کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں اس پر اڑے ہوئے بھی ہیں۔ بہترین علم وہ ہے جس کے ذریعے تم نے اپنی ہدایت درست کر لی، اور بدترین علم وہ ہے جس کے ذریعے تم نے اپنی آخرت خراب کر لی۔ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے، اور خوبصورتی کی زکوٰۃ عفت اور پاک دامنی ہے۔ جو سمجھ لیتا ہے وہ علم کی گہرائیوں سے واقف ہو جاتا ہے، اور جو علم کی گہرائیوں سے واقف ہو جاتا ہے وہ شریعت کے احکام سے سیراب ہو کر نکل آتا ہے۔ کتنا برا ہے وہ شخص جو دو چہرے اور دو زبانیں رکھتا ہے۔ جب تم سوال کرو تو سمجھنے کے مقصد سے پوچھو، الجھنے کے لیے نہ پوچھو، کیونکہ جو جاہل سیکھنا چاہتا ہے وہ ایک عالم کی طرح ہوتا ہے، اور جو عالم الجھنا چاہتا ہے وہ ایک جاہل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ تو ہمیشہ جھگڑتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے تب سے میکائیل علیہ السلام ہنسے نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بردباری یہ ہے کہ اپنے نفس پر قابو رکھو، اپنے غصے کو پی جاؤ، اور یہ کرنا قدرت اور طاقت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تم اپنے نفس پر مسلط ہو جاؤ اور اسے گناہوں سے روکتے رہو تاکہ تم اسے اللہ کی اطاعت کی طرف آسان کر دو۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو رحم دل نہ ہو اس شخص کو تعریف کے قابل سمجھنا مناسب نہیں ہے۔ 3 خصلتوں میں اللہ کی ناراضگی ہے: بے وقت نیند، بغیر پسندیدگی کے ہنسنا، بھرے ہوئے پیٹ پر کھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مقام خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ اچھے لوگوں کی مثال اس موم بتی کی مانند ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی مہیا کرتی ہے۔ اپنی موجودہ حالت کے ہمیشہ شکر گزار رہیں۔ آپ کے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ان نعمتوں کی خواہش رکھتے ہیں جو آپ کے پاس ہیں، لیکن وہ اس سے محروم ہیں۔ آپ کہا کریں کہ الحمدللہ زندگی بہت خوبصورت ہے، اور شکر کے لیے تو یہی وجہ کافی ہے کہ ساری کائنات کا مالک آپ کی توبہ کے انتظار میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو دنیا کے بارے میں غمزدہ ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے اور اس کی تقدیر سے ناراض رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ہر ایک چیز کی چابی ہوتی ہے اور تمام آسمانوں کی چابی لا الہ الا اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا کھانا اکٹھے کھایا کرو کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے، لہٰذا تم بھی لوگوں پر احسان کیا کرو۔ سب سے قیمتی نیکی کسی کا راز ایسے محفوظ رکھنا جیسے وہ راز کبھی آپ کے پاس تھا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے پھر بھی تم شرک نہ کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ کو اپنا کوئی بندہ پسند آ جاتا ہے تو پھر اس بندے کو اللہ آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال اس نے کہاں سے لیا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ آپ نے فرمایا سوچ سمجھ کر کام کرنا اور جلد بازی نہ کرنا اللہ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مومن سربلندی اور غرور کو برا سمجھتا ہے اور شہرت سے نفرت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہونا چاہیے جو لوگوں کی عیب جوئی میں زیادہ لگا رہتا ہے۔ اس دنیا میں تمہیں جانچا جا رہا ہے لیکن تمہیں پیدا دوسری جگہ کے لیے کیا گیا ہے۔ جسے جلدی سے موت آ جاتی ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے مہلت مل جاتی، اور جسے مہلت زندگی دے دی جاتی ہے وہ ٹال مٹول کرتا رہتا ہے۔ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو برائی مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے، دل نرم اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اس دل پر خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ اچھائی صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا کرتے رہو، اچھائی یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ اچھے لوگ ان روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلے کو کم تو نہیں کر سکتے لیکن منزل کو آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں بے اعتدالی کی اس سے بڑی کیا سزا ہو سکتی ہے کہ انسان کو خوراک کی بجائے دوا کھانا پڑے۔ اگر آپ کسی شخص کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ نہ دیکھیے کہ اپنے برابر لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، بلکہ یہ دیکھیے کہ اپنے سے نیچے لوگوں کے ساتھ وہ کس طرح سے پیش آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم نے کسی سے محبت کی ہے تو اس سے ذرہ برابر بھی محبت نہ مانگو، کیونکہ تم نے محبت کی ہے، تجارت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک ایک ایسا بندہ جس نے گناہ بھی کیا ہو اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ اے اللہ تو میری مغفرت فرما۔ بس فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رب یہ بندہ اس کے قابل نہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مگر میں تو اس کا اہل ہوں کہ اس کو معاف کر دوں۔ جب کسی کا خلوص دیکھو تو اس کی قدر کرو، اور جب کسی کی نفرت دیکھو تو اپنے خلوص سے اسے مٹا دو۔
اللہ کی رحمت اس شخص کی تلاش میں رہتی ہے جس کی آنکھ نم رہتی ہے۔ اللہ سے آسرا مانگو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگو، گناہ خود بخود ہی آپ کو چھوڑ جائے گا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اس بچے کی طرح جس کو اگر ہوا میں اچھالا جائے تو وہ ہنستا ہے اور ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے پیار کرنے والا کبھی گرنے نہیں دے گا۔ اللہ سے مانگو، بے حساب مانگو اور بلا جھجک مانگو، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتی۔ علم بحث کرے گا اور عمل خاموش رہے گا۔ لوگوں کی ضروریات کو اگر الفاظ بننے سے پہلے آپ ان کی مدد کر دیں تو آپ کو اللہ والا بنا دیا جائے گا۔ نیکی کا راستہ محنت کا راستہ ہے اور نیکی کو روکنے کا راستہ بھی محنت کا راستہ ہے، لیکن انجام کا فرق جنت اور دوزخ کا ہے۔ محنت کے نتیجے میں اتنا بڑا فرق کیا قابل توجہ نہیں ہے؟ عمل بہت کچھ دے سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ عمل سب کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا، یقین مل گیا تو منزل مل جائے گی، یقین اپنے فیصلے پر اور اللہ کی عنایت پر۔ اگر آپ نے اللہ کے علاوہ اللہ سے سب کچھ مانگا تو آپ نے اللہ سے کیا مانگا؟ علم اگر آپ کو اپنی پہچان کے قریب کر دے تو وہ نور ہے، ورنہ وہ ایک حجاب ہے۔ اگر نیت اللہ نہیں تو تیرا ذکر بھی اللہ نہیں۔ اللہ کی مرضی اس کا فضل ہے، اور اگر تم اس کا فضل چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اس کی مرضی پر چھوڑ دو۔ اللہ سے دوستی کرنی ہے تو اس کا ایک بہترین راستہ یہ ہے کہ اس کے دوستوں سے دوستی کر لو۔ رب سے جب بھی مانگو رب کو ہی مانگو، جب رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ کبھی یہ مت سمجھنا کہ اونچا بولنے والا طاقتور اور خاموش رہنے والا کمزور ہوتا ہے۔ شب کے آخر میں آنسو اللہ کا قرب ہے۔ انسان کا اللہ سے قریب ترین رشتہ آنسوؤں کا ہے۔ اگر سجدہ بھی ہو اور آنسو بھی ہو تو یہ تو بہت ہی تقرب ہوگا اور یہ بہت بلند مقام ہے۔ کوشش بامقصد ہونی چاہیے، ایسی کوشش کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی آسان ہو۔ ہمیں لوگوں کو نہیں، بس اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وہ لوگ جو تم پر تہمت لگاتے ہیں، تم یقین رکھو کہ وہ تمہارے صبر کی مار کھائیں گے۔ خود کو اخلاقی طور پر سنوارنے میں اتنا وقت صرف کرو کہ تمہیں دوسروں پر تنقید کرنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ خود کو کبھی اتنا سمجھدار نہیں سمجھنا کہ دوسرے تمہیں بے وقوف لگیں، اور کبھی خود کو اتنا نیک نہ جاننا کہ باقی سب آپ کو گناہگار نظر آئیں۔ آپ خود ہی اپنے لیے بہترین دلاسا ہیں، بہترین دوست ہیں، بہترین دنیا اور مشکل وقت میں بہترین تھکی جو آپ کو کبھی ہارنے نہیں دیتی۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو اسے دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہیں ملے گا۔ اے مومنو، اس دنیا میں سکون کی تلاش نہ کرو، اس زندگی کی تھکاوٹ موت کے بعد ہی اترے گی۔ منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں جتنا منافق ہے۔ اپنی خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائیں تو حرام حلال، جائز اور ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتی۔
جب بھی کوئی دل دکھائے تو اسے صرف اس وجہ سے دل سے معاف کر دو کہ میرا رب بھی مجھے روز محشر میں اسی طرح معاف فرمائے گا۔ کسی نے درویش سے پوچھا، دنیا میں سب دکھی کیوں ہیں؟ درویش نے ہنس کر جواب دیا، خوشیاں تو سب کے پاس ہیں، بس ایک کی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہے، کبھی حسرت سے اور کبھی حسد سے۔ دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ ہر وقت طنزیہ لہجہ رکھنے والا اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے۔ یاد رکھیے، نفرت کا جو بیج آپ بوتے ہیں، اس پیڑ کا سب سے کڑوا پھل خود آپ کے حصے میں آتا ہے۔ برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ہمیشہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، اللہ نے تو بس انسان کا ظرف آزمانا ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ لوگ دراصل انسان سے نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں، لیکن جو لوگ صرف اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کا ریت کے پہاڑ پر گزر ہوا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ کاش اس پہاڑ کے ذرے آٹے میں بدل جاتے اور میں اسے بھوکوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے نبی کو وحی فرمائی کہ فلاں شخص سے کہہ دو کہ تیرے رب نے تیری نیت کی بدولت تجھے اتنا ثواب عطا کر دیا ہے جتنا ثواب اس پہاڑ جتنے آٹے کو اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے ملتا۔ ایمان تو یہ ہے کہ اپنے منہ کا نوالا کسی بھوکے کے منہ میں اس یقین سے ڈال دینا کہ دینے والی ذات نے یہ نوالا اس کی قسمت کا میرے ہاتھ میں دیا تھا۔ اگر کبھی آپ کا دل بلا وجہ ہی بے سکون ہو جائے تو جان لینا کہ آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ خوش رہا کریں، خوش فہمی میں نہیں۔ ہیرے کی قابلیت رکھتے ہو تو اندھیرے میں چمکا کرو، روشنی میں تو کانچ بھی چمکا کرتا ہے۔ نفرت سے بڑا کوئی دشمن نہیں، محبت سے اچھا کوئی دوست نہیں، احترام سے اعلیٰ کوئی صفت نہیں، اور اخلاق سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ ریس میں جیتنے والا گھوڑا نہیں جانتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے، وہ دوڑتا ہے تو صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے۔ تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو تکلیف میں پاؤ تو سمجھ جانا کہ تمہارا مالک خدا چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اپنی مصروفیت کا جائزہ لو، کیونکہ آپ کی مصروفیت گمراہی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی مصروفیت عبادت بھی ہو سکتی ہے۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں اور طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہونا، اور اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس مت ہونا۔ نمازیں، صدقہ، خیرات کرنے کے باوجود اگر زندگی پرسکون نہیں تو نیتوں کو درست کرو۔ نیت ٹھیک ہے تو سمجھو کہ بیڑا پار ہے۔ انسان کے مقابلے میں اللہ سے تعلق جوڑنا بہت آسان ہے، کیونکہ اللہ دھتکارتا نہیں ہے۔ اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ تو وہ خود آگے بڑھ کر تھام لیتا ہے۔ اللہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، تو پھر اس بندے کی کیا حیثیت ہے جو تم سے نفرت کرتا ہے؟ سقراط کے سامنے ایک آدمی نہایت خوبصورت اور اعلیٰ پوشاک پہن کر اور کمال کا حلیہ بنا کر آیا تو سقراط بولا، آپ کچھ بولیں تاکہ آپ کی قابلیت معلوم ہو۔
الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خدا جسے تباہ کرنا چاہتا ہے اسے عیش اور عشرت میں ڈال دیتا ہے۔ ہماری اصلیت وہ نہیں ہوتی جو ہم بتاتے ہیں، بلکہ وہ ہوتی ہے جو ہم چھپاتے ہیں۔ کبھی سجدے کبھی آنسو، ہزاروں کوششیں، لیکن جو حق میں نہیں بہتر وہ رونے سے نہیں ملتا۔ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کا حکم اپنی ذات پر نافذ کر گیا وہ کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوگا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس شخص کی صحبت سے بچو جو قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے نہیں ڈرتا۔ چاند کے بغیر رات بیکار ہے اور علم کے بغیر ذہن۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اچھا کام شروع کرنا تیرا کام ہے اور اس کو پورا کرنا اللہ کا کام ہے۔ فخر اس میں ہے کہ تم اپنے تھوڑے بہت مال پر راضی ہو جاؤ اور دوسروں کی ملکیت پر حسد کی نظر نہ ڈالو۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جو قوم اللہ کی ناشکری کرتی ہے اور پھر توبہ کے ذریعے اصلاح کی کوشش نہیں کرتی تو پھر اللہ اس سے اپنی بخشی ہوئی عزت چھین لیتا ہے۔ ابھی موقع ہے کیونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہے ہیں، بدن تندرست اور توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ شک ایمان کی نفی کرتا ہے اور وسوسہ یقین کو گھن لگا دیتا ہے۔ بلند خیالی انسان کا وہ حاصل ہے جو کوشش سے نہیں نصیب سے ملتا ہے۔ یا اللہ مجھے آزاد کر میرے نفس کی بندش سے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اچھی اور بری بو آسمانوں پر پہنچتی ہے، ہمارے تکبر کی بو، غصے کی بو، حرص کی بو، پیاس کی بو کی طرح سانس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے پہچان لی جاتی ہے۔ اگر تو انکار کرے گا تو یہ بو تیرے خلاف گواہی دے گی، اور گناہوں کی بو کی وجہ سے ہی ہماری دعائیں مردود ہو جاتی ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام نہ کروا لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے بیٹے، اگر سینے کی فراخی اور دل کی خوشی چاہتے ہو تو لوگ جو کچھ تم سے کہیں اس کو سنو اور ان کی گفتگو کی طرف متوجہ نہ ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ دنیا دار لوگ جب اپنے خالق ہی سے راضی نہیں تو تم سے کیسے راضی ہوں گے؟ محبت یہ ہے کہ اپنے بہت کو تھوڑا جانو اور محبوب کے تھوڑے کو بھی بہت جانو۔ جاہل لوگوں سے کم مل ورنہ وہ تجھے بھی جاہل بنا دیں گے۔ جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کر۔ گناہ کے اسباب
اور اس کی طرف جانے والے راستوں سے دور رہنے والا اللہ کے حکم کا احترام کرتا ہے۔ جس کام میں تیرے نفس کی خواہش شامل ہو اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ نفس کو وسوسے باہر سے نہیں اندر سے بہکاتے ہیں۔ اے انسان، اپنے گناہ سے آلودہ چہرے پر پرہیزگاری کی اینک لگا کر دوسروں کو نہ جانچ۔ دل کا کھوٹ عبادتوں اور ریاضتوں کو بھی کھوٹا کر دیتا ہے۔ مغرور، خود پسند، دنیاوی خواہشات اور مال و دولت کی چاہت میں مبتلا انسان دین کی تعلیم نہیں دے سکتا۔ مومن کو مال کی نہیں، اعمال کی، نفس کی نہیں، روح کی، اور دنیا کی نہیں، آخرت کی فکر رہتی ہے۔ اعمال بغیر اخلاص کے ایسے ہی ہیں جیسے بغیر پتے کے لکھا گیا خط جو کہ اپنی مطلوبہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ سیانے کہتے ہیں کہ اتنے عقل مند نہ بنو کہ دوسرے عقل مند نظر ہی نہ آئیں۔ جو عبادات تمہارے اخلاق اور کردار کو خوبصورت نہ بنائیں وہ اعمال مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو اپنی معمولی خامیاں اور خطائیں دوسروں کے گناہ سے بڑی اور بھاری لگتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے اپنے دن کی ابتدا آخرت کی فکر میں کی وہ بغیر دولت کے مالدار اور بغیر خاندان کے عزت دار ہو جاتا ہے۔ منافقوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے لیے تو راستہ آسان بنا لیتے ہیں اور دوسروں کے لیے پریشانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور منافق شیطان کا گروہ ہے اور آگ کا شعلہ ہے۔ جسمانی مرض پرہیز سے جاتا ہے اور روحانی مرض پرہیزگاری سے جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ دنیا تمہیں اپنے جھوٹے کھیل تماشوں کے ذریعے دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ کھیل تماشا تو ختم ہو جاتا ہے لیکن اس سے حاصل ہونے والے گناہوں کا سلسلہ قائم رہتا ہے۔ بدترین سچائی یہ ہے کہ انسان خود اپنی تعریف کرنے لگے۔ فخر کرنے سے بڑھ کر کوئی جہالت نہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ تمہاری کیا حالت ہے کہ تھوڑی سی دنیا پا کر خوش ہونے لگتے ہو اور آخرت کے بڑے حصے سے محرومی تمہیں غمزدہ نہیں کرتی۔ مومن تھوڑی روزی سے بھی خوشحال ہوتا ہے، منافق کم روزی سے ناراض اور زیادہ روزی سے بھی راضی نہیں ہوتا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، مومن کی 5 نشانیاں ہیں: تنہائی کے لمحات میں اللہ کا خوف رکھنا، غربت میں صدقہ دینا، مصیبت پر صبر کرنا، غصے کے وقت بردباری اختیار کرنا اور میدان میں ثابت قدم رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک بدترین حیثیت کا حامل قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جس کی بدسلوکی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ علی بن موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نہ تم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بھروسے پر خدا کی عبادت کو چھوڑنا اور نہ ہی عبادت کے بھروسے پر آل محمد کی محبت کو چھوڑنا، کیونکہ ان میں سے کسی ایک کو بھی دوسرے کے بغیر قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا نفع پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں، اور ان بلاؤں کو بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی، اس لیے تم لوگ دعاؤں کا اہتمام کرو۔ سب سے الگ ہو کر انسان پھر بھی سکون سے جی سکتا ہے،
مگر اللہ سے دور ہو کر صرف بے چینی اور مشکلیں ہی ملتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں میں اچھائیاں دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں کی بات زیادہ پر اثر ہوتی ہے جن کے پاس نصیحت کے لیے خوبصورت الفاظ نہیں بلکہ خوبصورت کردار ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان نہیں بنائیں گے تو برے لوگ انہیں اپنا دوست بنا کر برا انسان بنا دیں گے۔ جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو سکھا نہ جائے جو اس میں چھپا ہے۔ ہر شخص با اصول ہے، ہر شخص با ضمیر ہے، پر اپنی ذات تک، اپنے ذاتی مفاد تک۔ زندگی جن لوگوں کو خوشی نہیں دیتی ان کو تجربہ دیتی ہے۔ عبادت کرنے میں دل لگے تو سمجھو یہ روح کی غذا ہے، اور اگر دل نہ لگے تو پھر بھی عبادت کرو، کیونکہ پھر یہ آپ کی روح کی دوا ہے۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ اگر جنت میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس دنیا میں اپنے اللہ کی مرضی کی زندگی گزارو۔